درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پہلے اپنی وحدانیت پر دلیل دی تھی۔ یہ بتایا تھا کہ زمین کو ہم نے بچھونا بنا دیا، آسمان کو ہم نے چھت بنا دیا، آسمان سے ہم نے بارش کو نازل کیا، پھر اس بارش کے ذریعے سے طرح طرح کے پھل فروٹ پودے وغیرہ اگائیں، رزقا لکم، تمہارے لیے رزق کے طور پر۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ چاروں چیزیں، زمین کو بچھونا بنا دینا، آسمان کو چھت بنا دینا، آسمان سے بارش کو نازل کرنا، پھر اس بارش کے ذریعے سے پھل فروٹ سبزیاں وغیرہ اگانا، میرے علاوہ اور کوئی ذات یہ کام نہیں کر سکتے۔ بس جب یہ کام میں ہی کر سکتا ہوں تو پھر عبادت کا مستحق اور عبادت کا لائق میں ہی، میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا۔ وحدانیت ثابت ہو گئی، رسالت کو اللہ تبارک و تعالی نے ثابت کیا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ہم نے جو قرآن نازل کیا ہے ہماری طرف سے نازل ہونے میں اگر تم شبہے میں ہو کہ یہ میرا کلام نہیں ہے تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، 114 سورتیں قرآن پاک کے اندر ہے، سب سے چھوٹی سی سورت کو تم لے لو اور اس کے مثل قرآن کی طرح بنا کر پیش کر دو۔ اللہ نے فرمایا اس کلام کی طرح، اس قرآن کی طرح تم کوئی صورت نازل نہیں کر سکتے اور تم کوئی صورت بنا نہیں سکتے۔ اس کام کو کرنے والا صرف اور صرف میری ذات ہے، اور پھر اس کو میں نے اتارا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس سے ثابت ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، نبی ہیں، اس لیے کہ ان پر جو کلام اترتا ہے وہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے بلکہ میرا بنایا ہوا کلام ہے۔ اللہ نے عجیب و غریب طریقے پر آیت کو نازل کیا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم شک میں ہو اس کی طرف سے جو ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم اس کے مثل ایک چھوٹی سی سورت لے کر آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ایک شبہ یہ ہو سکتا تھا کہ اگر اللہ نے مجھے مخاطب بنایا کہ تم اگر نہیں مانتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو تم ایک چھوٹی سی سورت کو پیش کر دو۔ ہو سکتا ہے کہ میں پیش نہ کر سکوں، کوئی دوسرا کوئی پیش کر دے، اس کے پاس اتنی وسعت اور اتنی طاقت ہو۔
اللہ نے فرمایا وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، تم ہی نہیں اپنے دوستوں کو بھی بلا لو. دنیا بھر کے جتنے فصحا اور بلغا ہیں اور جتنے تمہارے لوگ ہو سکتے ہیں، ایک کانفرنس کرو، ایک اجتماع کرو، سب کو بلا لو اور سب مل کر تم قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت کی طرح بنا کر تم پیش کر دو، تب ہم مان جائیں گے کہ یہ میرا کلام نہیں ہے بلکہ نبی پر کسی اور کی طرف سے یہ کلام آیا ہے. اللہ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم یہ کام نہیں کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور سن لو یہ کام ہرگز تم نہیں کر سکتے ہو، چاہے جتنی کوشش کرو، جتنے بڑے سے بڑے لوگوں کو تم جمع کر لو، یہ کام اور ایسا کلام تم سے پیش نہیں ہو سکتا ہے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اب جب تم ایسا کام نہیں کر سکتے تو پھر تم مان لو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، نبی پر اترا ہے، اس لیے وہ رسول ہیں اور نبی ہیں، اور اگر تم اب بھی نہیں مانتے ہو تو پھر جہنم کی آگ تیار ہے جس کے ایندھن لکڑیاں نہیں ہویں گی بلکہ لوگ اور پتھر ہویں گے. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری باتیں بتائی. ایک تو یہ ہے کہ نبی اکرم سے پہلے جتنے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم تشریف لائے اور ان کے ہاتھوں پر اللہ تبارک و تعالی نے جو معجزات ظاہر کیے، وہ سارے کے سارے اس نبی کے جانے کے ساتھ ساتھ معجزات بھی ختم ہو گئے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو معجزے ایسے ہیں کہ قیامت تک وہ معجزہ ہمارے سامنے بن کر رہے گا. ایک کلام پاک کا معجزہ کہ ایسا کلام رہتی دنیا تک کوئی اپنی طرف سے بنا کر پیش نہیں کر سکتا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر سب سے اہم دلیل ہے کہ ایسا کلام تم لا نہیں سکتے. آج بھی ایک مسلم غیروں کے سامنے یہ چیلنج کر سکتا ہے کہ ایسا کلام تم کبھی پیش نہیں کر سکتے. اور ایک دوسرا معجزہ جو اب تک ہے 1300 سال تک 1400 سال تک ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ حضرت ہر سال لاکھوں کی تعداد میں حاجی مینا پہنچتے ہیں اور وہاں تینوں جمرات کی رمی کرتے ہیں، پتھر پھینکتے ہیں. مسلسل 3 دن تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. ہر سال لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک سال اگر لوگ پھینکیں، دوسرے سال پھینکیں، تیسرے سال پھینکیں، چوتھے سال پھینکیں، لوگ 10 برس تک پھینکتے رہیں مثال کے طور پر، اور حکومت کی طرف سے ان پتھروں کو ہٹانے والا کوئی ایسا نظام نہیں ہے. تو نبی اکرم ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان پتھروں کی ڈھیر میں اور ان پتھروں کی کثرت میں تینوں جمرات ڈھک جاتے اور چھپ جاتے. لیکن وہ چھپتے نہیں. آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے جو چھپ نہیں رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے ذریعے سے یہ انتظام
کر رکھا ہے۔ حاجی جب پتھر مار کر فارغ ہوتا ہے تو فرشتے ان پتھروں کو اٹھا کر لے کر چلے جاتے ہیں۔ وہی 100، 150، 200 کی تعداد میں پتھر وہاں پڑے رہ جاتے ہیں جن کے حج قبول نہیں ہوتے ہیں، ورنہ اکثروں کے حج قبول ہو جاتے ہیں اور ان کا پتھر فرشتے لے کر چلے جاتے ہیں۔ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، مجھے عجیب سی کیفیت طاری ہوئی۔ لکھا ہے معارف القرآن کے اندر مفتی شفیع صاحب نے، یہ معجزہ 1300 سال تک باقی رہا۔ لوگ پتھر مارتے رہے اور ان کے حج قبول ہوتے رہے اور فرشتے ان کے پتھر اٹھا کر لے کر چلے گئے۔ حکومت کی طرف سے پتھروں کو اٹھانے کا انتظام نہیں کیا گیا، لیکن آج کا حال یہ ہے کہ باضابطہ پتھروں کو اٹھانے کا انتظام حکومت کی طرف سے کر دیا گیا ہے۔ کچھ تو بات ذہن میں آتی ہوگی، اس کا صاف مطلب ہے کہ اب پتھروں کے ڈھیر لگ جائیں گے اگر وہاں سے حکومت پتھروں کو نہیں اٹھوائے گی۔ کیوں لگیں گے پتھر کے ڈھیر؟ اس لیے کہ اکثر و بیشتر ایسے لوگ جاتے ہیں جن کے حج قبول نہیں ہوتے۔ وجہ کیا ہے؟ معاف کیجئے گا، اب ہمارے اندر وہ اخلاص نہیں رہ گیا کہ ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم اپنے حج کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کو حاصل کر لیتے، اس کی خوشنودی کو حاصل کر لیتے۔ اب تو مقصد صرف اتنا رہ گیا کہ ہم حج کر کے جب آئیں گے تو لوگ ہمیں حاجی صاحب کہیں گے، تو پھر ہمارا اور آپ کا حج کہاں سے قبول ہو سکتا ہے؟ اور وہ پتھر فرشتے کیسے اٹھاویں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ان پتھروں کو اٹھانے کے لیے حکومت کو آج انتظام کرنا پڑا۔ ایک اور کتاب پڑھ رہا تھا، لوگ بھی عجیب و غریب دنیا میں ہیں۔ ایک صاحب حج کرنے کے لیے گئے، حج سے جب فارغ ہو کر آئیں تو آنے کے بعد اس دکان پر گئے جہاں سے وہ سودا لیا کرتے تھے اپنے گھر کے لیے، نمک ہو، تیل ہو، دال ہو۔ اس کے بعد دکاندار سے کہا کہ ذرا کاپی نکالنا اور دیکھو تو میرا کتنا باقی رہ گیا۔ دکاندار بڑا خوش ہوا، کہا کہ حاجی صاحب حج کر کے آئے ہیں، اب اللہ کا خوف ان کے دل میں ہے، لگتا ہے کہ آج سارا قرضہ وصول ہو جائے گا۔ نکالا کاپی، نکال کر بتایا کہ آپ کے 13,000 کچھ روپے باقی ہیں، آپ کو دینا ہوگا۔ حاجی صاحب بھی بڑے ہی حاجی صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ پیسہ تو بعد میں ملے گا، نام کے سامنے حاجی لگا دو۔ اب حج کر کے میں آیا، کہاں گیا میرا اخلاص؟ کہاں گئی میری اللہ کی رضا مندی؟ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایسے لوگ حج کریں گے اور ایسے لوگ کرتے رہیں گے تو پھر وہ معجزہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ فرشتے پتھر اٹھا لے جاتے ہیں، اب وہ فرشتے نہیں رہیں گے آپ کے پتھر اٹھانے والے۔ اب تو حکومت کی طرف سے ہی انتظام کرنا پڑے گا پتھروں کو ہٹانے کا۔ الغرض اس آیت کے اندر دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ قرآن پاک جو ایک معجزہ ہے کہ ایسا کلام کوئی انسان پیش نہیں کر سکتا، اس معجزے کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ آخر کیوں نہیں پیش کر سکتا اور یہ معجزہ کیسے ہے۔ ہم ذرا ایک نظر ڈالیں
اس جگہ پر جس جگہ پر یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا، کیا ہے وہاں؟ بلکہ کہا جائے کہ کیا تھا وہاں؟ ایک چٹیل میدان، شہر نام کی کوئی چیز نہیں تھی، چھوٹی چھوٹی بستیاں آباد تھی۔ وہاں کے لوگوں کا کام صرف اور صرف بکریاں چرانا اور اونٹ چرانا تھا، اسی پر وہ اپنی زندگی بسر کرتے تھے۔ پڑھنے کے لیے نہ تو کوئی اسکول تھا، نہ کالج تھا، نہ یونیورسٹیاں تھیں، اور نہ ہی پڑھانے والے لوگ تھے۔ بالکل طبعی طور پر جاہل لوگ وہاں پر آباد تھے، بلکہ یہ لفظ کہنے میں مجھے شرم سی آ رہی ہے، امی لوگ آباد تھے، کوئی واسطہ ہی نہیں تھا علم سے۔ لیکن ایک بات ان کے اندر تھی کہ جو بولتے تھے وہ الفاظ موتیوں کی طرح ٹپکتے تھے۔ ایک جوان نہیں، ایک بوڑھا نہیں، بلکہ ایک بچہ بھی جب بولنے پر قدرت رکھتا تھا اور جب وہ جملہ اپنے زبان سے نکالتا تھا تو لگتا تھا کہ اس کے الفاظ نہیں آ رہے ہیں بلکہ موتی ٹپک رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زبان کے اندر فصاحت و بلاغت طبعی طور پر اور فطری طور پر رکھ دیا تھا، ورنہ اور وہاں کچھ نہیں تھا۔ ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرماتا ہے، بھیجتا ہے وہاں پر۔ اور پھر وہ نبی کیسا؟ دنیا میں آنے سے پہلے وہ یتیم ہو گیا۔ 7 سال کی جب عمر ہوئی تو ان کی ماں کا بھی انتقال ہو گیا، اور کوئی ایسی جائیداد بھی نہیں تھی، زمین بھی نہیں تھی کہ ان کی بنیاد پرورش کی مضبوط ہو سکے۔ اور پھر آپ ان کی تاریخ پڑھ کر دیکھیے، 40 سال تک نبوت ملنے سے پہلے تک کسی ملک کا سفر بھی نہیں ہوا کہ ہم کہہ سکیں کہ اس ملک میں یہ شخص گیا ہے اور وہاں سے علم لے کر اور یہ کلام لے کر آیا ہے، کسی کا بتایا ہوا کلام۔ 2 سفر پایا جاتا ہے شام کا، تجارت کی غرض سے گئے ہیں، لیکن وہ بھی چند دنوں کے لیے، جو پڑھنے کے لیے وہ سفر مناسب نہیں ہے۔ نہ تو وہ بندہ لکھنا جانتا تھا، نہ کسی بھی قسم کا پڑھنا جانتا تھا۔ علم کیا چیز تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرہ برابر اس سے تعلق نہیں تھا۔ ایسے شہر میں جہاں پرائمری اسکول تک نہ ہو، پڑھانے والے موجود نہ ہو، ایسا آدمی کا پیدا ہونا جس کا بیک گراؤنڈ بالکل صاف ہو اور کچھ بھی نہ ہو، چٹیل میدان ہو، اگر ایسا شخص اگر کوئی کلام ایسا پیش کرتا ہے جس کے سامنے لوگ اپنے گھٹنے ٹیک دیتے ہوں، تو ذہن ضرور کہے گا کہ یہ اس کا کلام نہیں ہے، کسی اور کا کلام ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً نبی ہیں، اس لیے کہ اگر نبی نہ ہوتے تو پڑھے لکھے چونکہ یہ نہیں ہے، ایسا کلام یہ کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ یہ نبی ہونے کی سب سے پہلی دلیل ہو سکتی ہے۔ آگے چلتے ہیں، پھر جب یہ کلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے پیش کیا تو صرف فصاحت و بلاغت پر اکتفا کر جاتے، لوگوں کے سامنے یوں ہی چھوڑ دیتے اس کلام کو؟ اتنا ہی نہیں ہوا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اعلان کر دیجئے، پوری دنیا کے اندر فصاحت و بلاغت میں تم ماہر ہو، اہل عرب، تمہاری زبان کی طرح اور تمہارے الفاظ کی طرح کوئی ملک بولنے کو تیار نہیں، بلکہ یہی وجہ ہے کہ تم اپنی زبان کے سامنے سارے ملک والے کو اور سارے لوگوں کو تم گونگے کہا کرتے ہو۔ لو یہ کلام
اس کی طرح تم پیش کر دو. یہ چیلنج ہے. اس کی طرح تم لا دو. فصاحت کی تمہارے پاس کوئی کمی نہیں ہے, بلاغت کی تمہارے پاس کوئی کمی نہیں ہے, بولنے والوں کی تمہارے پاس کوئی کمی نہیں ہے. اکیلے نہیں بلکہ پوری ایک جماعت کو سامنے کھڑا کرو, ایک کانفرنس کی شکل دے دو, ایک اجتماع کی شکل دے دو, اور پھر ایسا کلام تم پیش کر دو. ہر طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین سے روکا گیا, ہر طرف سے روکا گیا. عتبہ ابن ابی ربیعہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جب دیکھا کہ یہ کسی طرف سے رکنے والے نہیں ہیں تو ایک حیلہ اس نے اختیار کیا, مکے کی پوری حکومت لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. خوبصورت لڑکیوں کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ کیا چاہتے ہیں؟ اچھے گھرانے میں شادی چاہتے ہیں؟ آپ کو مکے کی حکومت چاہیے؟ کیا چاہیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب کچھ نہیں چاہیے. اس طریقے پر بھی اپنے دین کو پھیلانے سے اگر نہیں رکے اور واقعتاً نہیں رکے تو ہجرت سے پہلے بھی لڑائیاں ہوئی اور ہجرت کے بعد بھی لڑائیاں ہوئی. اس کے باوجود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن سے نہیں رکے. یہ سارا کام اہل عرب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے کر رہے ہیں, لیکن انہیں ہمت نہیں ہوئی کہ ایک چھوٹا سا چیلنج کیا گیا ہے, فاتو بسورہ, ایک سورت کو پیش کر دو, اور ہم فصیح و بلیغ بھی ہیں, کیوں نہ ایک سورت کو پیش کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دین سے روک دیں. وہ نہیں کر سکے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسانوں کی جماعت یہ کسی انسان کا نہیں ہے کہ تم ایسا پیش کر سکو گے, بلکہ یہ کسی اور ذات کا ہے, تمہارے بس کی بات نہیں ہے. اہل عرب نے دیکھا کہ پورے عرب کے اندر تو یہ پھیل چکا ہے تقریباً. اب حج کا موسم آ رہا ہے, دوسرے ممالک سے لوگ آئیں گے, اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ کلام تو سنیں گے ہی سنیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی تلاوت کریں گے ہی کریں گے. تو اب عرب سے یہ نکل کر دوسرے ممالک کے اندر بھی پھیل جائے گا. کفار مکہ نے ایک میٹنگ بلائی. سب سے بڑا سردار ان کا اور بڑی عمر والا اور بڑی عقل رکھنے والا ولید ابن مغیرہ تھا. بلا کر لوگوں نے ولید ابن مغیرہ سے پوچھا کہ اب تو مسئلہ بڑا اہم ہے, عرب میں تو پھیل چکا ہے, حج کا موسم آ رہا ہے, دوسرے ممالک کے لوگ بھی آئیں گے, ظاہر سی بات ہے کہ اس کلام کو سنیں گے اور اسے لے کر جائیں گے, وہاں بھی یہ پھیلے گا. اس کو روکنے کے لیے کیا حربہ استعمال کیا جائے؟ ولید ابن مغیرہ نے کہا کہ تم ہی لوگ بتاؤ کیا کیا جائے. ساری عقل ٹھکانے میں تھی اس کی. کسی شخص نے کہا کہ جب لوگ حج میں آوے تو یہ مشہور کر دیا جائے کہ وہ ایک پاگل ہے اور اس کا کلام بھی پاگلوں کا کلام ہے. ولید ابن مغیرہ نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکے گا. لوگ اس کے کلام کو سنیں گے اور لوگ جب ملیں گے اور اس سے بات کریں گے تو تم جھوٹے ثابت ہو جاؤ گے کہ یہ پاگل تھوڑی بات کرتا ہے. لوگوں نے کہا کہ اچھا یہ کیا جائے, لوگوں سے یہ کہا جائے حج کے موقع پر کہ وہ ایک شاعر ہے اور یہ کلام جو پیش کرتا ہے وہ شعر کی شکل میں پیش کرتا ہے, جس کی وجہ سے لوگ اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں. ولید ابن مغیرہ نے کہا کہ یہ بھی نہیں چلے گا, میں بہت بڑا شاعر ہوں, اس کو ہر طرف سے میں نے دیکھ لیا, یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. لوگوں نے کہا کہ پھر اس کے بارے میں کاہن کہا جائے. ولید ابن مغیرہ نے کہا کہ یہ بھی نہیں چلے گا. لوگ اس کے پاس جاویں گے, لوگوں کے پاس کہانت کا علم ہے,
ان سے بات کریں گے لوگ سمجھ لیں گے کہ تم جھوٹے ہو۔ ولید ابن مغیرہ خود لکھتا ہے کہ میں بہت سارے فصحاء اور بلغاء سے ملا، شاعروں سے ملا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام ہے اس کلام کی طرح کسی شاعر نے اپنے کلام کو پیش نہیں کیا۔ لیکن ولید ابن مغیرہ کرتا کیا کرتا؟ اس نے کہا کہ نبی اکرم کے بارے میں لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ یہ جادوگر ہے۔ لوگ حج کے لیے آئے، لوگوں نے اس کلام کا چرچا سن رکھا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی خواہش ہوئی، کلام سننے کی خواہش ہوئی۔ کثیر تعداد میں لوگوں نے جب دیکھا کہ نہ تو یہ شخص مجنون ہے، نہ ہی یہ شخص شاعر ہے، اور نہ ہی یہ شخص کاہن ہے، اور نہ ہی یہ شخص جادوگر ہے، بلکہ لوگوں نے کہا کہ یہ اس کا کلام نہیں ہے بلکہ کسی اور کا کلام ہے۔ بہت کثرت اور بہت تعداد میں لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میرا بھائی انیس مکۃ المکرمہ پہنچا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، کلام سننے کا موقع ملا، بات چیت کرنے کا موقع ملا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد وہ میرا بھائی گھر لوٹا۔ اس نے بتایا کہ مکے کے اندر ایک شخص آیا ہوا ہے جس نے اپنے بارے میں بتایا کہ میں نبی ہوں، رسول ہوں۔ اس نے اپنا کلام بھی پیش کیا، اس کا کلام مجھے بڑا اچھا لگا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اچھا تم یہ بتاؤ، تم تو شاعر ہو، وہ کلام کس قبیل سے تھا؟ کیا شعر و شاعری کے قبیل سے تھا؟ انیس نے کہا کہ شاعری کے تمام فنون کو میں جانتا ہوں اور خود شاعری کرتا ہوں، شعر کا ایک لفظ بھی اس کلام کے اندر نہیں ملا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بتاؤ تو صحیح لوگوں کے کیا احوال ہیں؟ انیس نے فرمایا کہ لوگ کچھ تو انہیں مجنون کہتے ہیں، کچھ تو ساحر کہتے ہیں، جادوگر کہتے ہیں، کچھ تو انہیں شاعر کہتے ہیں، کچھ تو انہیں کاہن کہتے ہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرورت کا سامان لیے اور ایک گٹھری میں باندھا اور مکۃ المکرمہ کا سفر کیا۔ لکھتا ہے تاریخ کے اندر کہ مسلسل 1 مہینے تک حرم شریف میں وہ پڑے رہے اور زمزم کا پانی وہ پیتے رہے، مسلسل 1 مہینے تک۔ کہتے ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے کبھی بھوک کی شدت بھی محسوس نہیں ہوئی اور پیاس کی شدت تو محسوس ہوتی نہیں، میں زمزم پی رہا تھا۔ ایک بات یہاں میں بتاتا چلوں، زمزم وہ پانی ہے جس کے اندر پیاس کے بجھانے کے ساتھ ساتھ بھوک کے مٹانے کی بھی صلاحیت موجود ہے۔ اور دوسری بات آپ یہ بھی سن لیں کہ جس غرض سے آپ پیئیں گے اللہ تبارک و تعالی زمزم کے فضل سے وہ غرض اور وہ مقصد آپ کا پورا کر دے گا۔ 12 ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں 1 مہینہ مسلسل حرم شریف کے اندر رہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی رہی، ان کے اخلاق کو ہم نے دیکھا، ان کی عادت و اطوار کو ہم نے دیکھا، ایسی ان کے کلام کو ہم نے سنا۔ میں سمجھ گیا کہ جو آخری نبی آنے والا تھا وہ آ چکا ہے اور اس کے علاوہ اب کوئی دوسرا نبی نہیں ہے۔ میں اپنی قوم میں لوٹا، وہاں جا کر میں نے اعلان کیا کہ نبی اکرم آ چکے ہیں، اس نبی کے علاوہ اور کوئی نبی نہیں ہو سکتا،
اس کے پاس جو کلام ہے، جو زبان ہے، وہ اس کی زبان اور اس کا کلام نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا کلام ہے۔ تم سارے لوگ اس پر ایمان لے آؤ۔ تاریخ نقل کرتی ہے اس بات کو کہ ہزاروں کی تعداد میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے کی وجہ سے لوگوں نے اسلام کو قبول کیا۔ اور پھر کانٹے کی بات تو جب ہے کہ قرآن کریم کے اندر ایسی ایسی باتیں بتائی گئی ہیں جو آگے ہونے والی ہیں، ان ساری باتوں کو بھی قرآن کریم نے نقل کر دیا ہے۔ روم اور فارس کی لڑائی چل رہی تھی، اس سے پہلے ہی قرآن نے بتایا کہ پہلے فارس غالب آئے گا، روم ہار جائے گا۔ جنگ ابھی نہیں ہوئی، اس سے پہلے قرآن نقل کر رہا، فارس غالب آئے گا، روم ہار جائے گا۔ پھر 10 سال گزریں گے نہیں کہ لڑائی ہوئے گی، پھر روم غالب آ جاوے گا اور فارس ہار جائے گا۔ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ بالکل ایسے ہی ہوا۔ یہ قرآن پاک کا اللہ کی طرف سے ہونے کی ساری دلیلیں ہیں اور اس کے معجزے ہونے کی دلیل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے، واقعتاً اپنی طرف سے نازل کیا ہے، کسی اور کا یہ نازل کردہ اور بنایا ہوا قرآن نہیں ہے، اور خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ وہ اس کی حفاظت کر رہا ہے اور قیامت تک اس کی حفاظت کرتا رہے گا۔ لاکھ دشمن اس کے پیچھے پڑے رہیں اور پڑھتے رہیں، لیکن اس کلام پاک کو ذرہ برابر نقصان پہنچنے والا نہیں ہے۔ بس سبحان اللہ۔